أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو بڑی نعمت دی ہے، کیونکہ ایمان کے بعد بڑی نعمت جو ہے وہ علم ہے۔ مال مرتبہ یہ بڑی علم نہیں ہے، بڑی نعمت نہیں ہے مال اور مرتبہ۔ دنیا میں مرتبے بھی ہوتے ہیں، مال بھی ہوتے ہیں، لیکن مال مرتبہ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ غیروں کو بھی دے دیتے ہیں، مال دیتے ہیں غیروں کو، مرتبے دیتے ہیں غیروں کو یہاں۔ لیکن ایک چیز جو نعمت ہے اور قابل قدر ہے اللہ کے ہاں، وہ ہے ایمان اور علم۔ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے گا، اس کو اپنے دین کی سمجھ دے گا۔ تو دین کی سمجھ ملنا، دین کے علم ملنا، یہ گویا اپنی سعادت ہے کہ اوپر سے بھلائی کا ارادہ ہوا ہے تو یہ نعمت ملی ہے۔ جی ہاں، تو یہ بڑی نعمت ہے۔ ایمان کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو ہی نعمتیں تو بڑی ہے، ایک ایمان بڑا ہے کہ ایمان کے بغیر نجات نہیں ہے، ایمان کے بغیر نجات نہیں ہے، اور ایمان کے بغیر دنیا کی سلامتی بھی نہیں ہے، دنیا کا وجود بھی نہیں ہے۔ دنیا کا وجود وہاں تک رہے گا جہاں تک کہ روئے زمین پر ایمان کا وجود رہے گا۔ روئے زمین پر ایمان کا وجود ہے تو اس کائنات کا وجود ہے۔ جب کوئی بھی ایمان والا نہیں رہا تو پھر اس کو ختم کریں گے، اب کفر ہی کفر ہے۔ لیکن ایک ہی ہے، وہ اللہ اللہ کرتا ہے، وہ کچھ نہیں پڑھتا، تو اس ایک کی وجہ سے اس کو باقی رکھیں گے۔ تو وہ ایک بھی نہیں رہا تو اس کو ختم کریں گے۔ تو اس کا وجود جو ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہے، اور اس وجود کا جو بقا ہے وہ علم کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے ایمان دیا اور ایمان کے ساتھ پھر علم دیا۔ وہ علم جو نبیوں کے ذریعے سے آتا ہے وہ علم مراد ہے۔ وہ علم جو لوگوں کو تجربوں سے حاصل ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں بہت سے علوم پڑھائے جاتے ہیں، وہ ان کے تجربے ہیں، ان کے دماغ کی پیداواریں ہیں، جسے وہ بدلتے رہتے ہیں، بڑھتے گھٹتے بھی رہتے ہیں، تو وہ مراد نہیں ہے۔ اس کا تعلق جو ہے نجات سے بھی نہیں ہے، وہ تو دنیا کی ضروریات کے لیے وہ علم ہے، یا دنیا کے اسباب میں ترقی کرنے کے لیے ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن ایک علم جو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے دیتے ہیں، اس کی نوعیت الگ ہے، اس کی نوعیت الگ ہے، اس کا شرف، اس کی بزرگی، اس کی فضیلت علیحدہ ہے، کہ اس علم کو شرف ہے بہت زیادہ۔ اللہ نے وہ اپنے نبیوں کو خاص طور سے دیا ہے۔ اللہ کی معرفت کا، اس ذات صفات کا علم، اور اس کے احکام کا علم، اس کی سنتوں کا علم، یہ چیزیں نبیوں کے ذریعے سے بندوں کو ملتی ہے، تاکہ لوگ اللہ سے، اس کی شانوں سے واقف ہو جائیں، اور اللہ سے، ان کی شانوں سے واقف ہو کر کے پھر اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے پورا کریں۔ تو وہ علم ایک طرح سے رہبر ہوتا ہے،
زندگی کے حالتوں میں کہ زندگی کے حالتوں میں کیا کرنا ہے. دنیا ہے، اس میں حالات آتے ہیں، تو ان حالتوں میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اس کی رہبری ہوتی ہے. ہاں. پھر اللہ تعالیٰ کس بات سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کس بات سے ناراض ہے، ہاں اس کی بھی رہبری ہوتی ہے کہ اللہ ان باتوں سے راضی ہے، اللہ ان باتوں سے ناراض ہے، اور راضی ہو کر یہ کریں گے یا ناراض ہوں گے تو یہ کریں گے. یہ اس علم میں دیا جاتا ہے. اور پھر اس علم کو دو طریقے سے لوگوں کو بتایا جاتا ہے. ایک طریقہ لوگوں کو بتانے کا یہ ہوتا ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے فضائل بتائے جاتے ہیں کہ جو اپنی ذمہ داری پوری کرے گا اس کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، اور جو اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرے گا اس کو یہ سزا ہوگی، یہ سزا ہوگی، یہ حالات آئیں گے. ہاں ایک علم وہ ہوتا ہے. دوسرا علم ہوتا ہے طریقہ کار کا، کہ جو کام ہم کو دیا گیا ہے اس کا کرنے کا کیا طریقہ ہے. مثلا نمازیں دی ہے تو نماز کا کیا طریقہ ہے، روزہ دیا ہے تو روزے کا کیا طریقہ ہے، وغیرہ. طریقہ کار کا علم، اس کو مسائل کا علم کہتے ہیں. یہ مسائل کا علم ہے کہ اس میں طریقہ کار بتایا جائے گا کہ نماز میں یوں بیٹھیں گے، یوں کھڑے رہیں گے، یوں جھکیں گے، اور حج میں یوں کریں گے وغیرہ. طریقہ کار کا علم. اور ایک ہوتا ہے طریقہ کار سے صحیح عمل ہوا ہے تو اس پر کیا ملے گا، غلط کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو کیا ملے گا. اس کو فضائل کا علم کہتے ہیں. یہ دو علوم انبیاء کے ذریعے سے برابر امتوں کے پاس آتے ہیں. مقدم ہوتا ہے پہلا، وہ ہے فضائل والا علم پہلے اترتا ہے. ہاں پہلے اس لیے اترتا ہے کہ اس علم کے ذریعے سے لوگوں سے جو عمل کرانے ہیں اس کے استعداد پیدا کرانی ہے. کوئی عمل کرانا ہے تو اس کی استعداد پیدا کرنا ہے. کسی کام سے روکنا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو وہ رکنے کی استعداد بھی پیدا کرنی پڑتی ہے. کیونکہ آدمی میں آ کے روکنے کی استعداد نہیں کرے گا تو وہ تجاوز کرے گا. رکتا نہیں ہے، تجاوز کرتا ہے. تجاوز کرنے سے زیادہ مجرم ہوگا. ہاں کہ منع کیا تھا وہ تجاوز کیا. یہ ترتیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یہ علم اس لیے اتارتے ہیں کہ لوگوں میں رغبتیں پیدا ہو. جیسے کاروباری لوگ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے بہت سی اشتہارات اور بہت سی چیزیں رائج کرتے ہیں تاکہ لوگ راغب ہو جائیں اس کے خریدار بنے، رغبت پیدا کراتے ہیں. آپ ادھر کی دکان پر جائیں گے تو وہ مفت میں آپ کو فائدہ دے گا کہ اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو. مٹھائی کی دکان جائے گے تو وہ کسی مٹھائی کا قطرہ دے گا کہ لو اس کو بھی چکھو، اس کو بھی چکھو. ہاں کہ جو چیز ہم آپ کو کھلانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، جو چیز ہم کو سنگانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے. طریقہ ہے دنیا میں طبیعتوں کو مائل کرنے کے لیے. جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ تو سب کا پروردگار ہے. جب یہ طبیعتوں کو مائل کرنے کو سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری طبیعتوں کو اپنی طرف مائل نہیں کرے گا جبکہ وہ نظر بھی نہیں آتا. ہاں اللہ نظر نہیں آتا. انت بالمنظر الاعلی، حدیثوں میں اللہم انت بالمنظر الاعلی. جی ہاں، تو اپنے اعلیٰ مقام پر ہے. جی ہاں، انت ترا ولا ترا،
تو دیکھتا ہے لیکن تو دیکھا نہیں جاتا. شان ہے اللہ تعالیٰ کی. جی ہاں. تو جب یہ لوگ جانتے ہیں یہ چیزیں تو اللہ کیوں نہیں جانیں گے کہ رغبت پیدا کرانا کے بعد پھر مقصد حیات پر لوگوں کو ڈالنا یہ بڑا کام ہے. لوگ رغبت پیدا کر ضروریات زندگی پر ڈالتے ہیں کہ اس کو بھی خریدو اس کو بھی خریدو، یہ بھی تمہاری ضرورت کی ہے یہ بھی تمہاری ضرورت کی ہے. ایسے کرتے ہیں نا. ہاں کہ وہ ضرورت ہے یاد دلاتے دکھا کر کے. بعد میں دیکھتا ہے اس کو ضرورت یاد آتا ہے، بازار میں جاتا ہے تو بلا وجہ ضرورتیں یاد آتی ہے. جی ہاں. تو اللہ تعالیٰ بھی میرے دوستوں ایک علم نازل کر کے مقصد حیات کے لیے گویا انسانوں کی ذہنوں کو ہموار کرتے ہیں کہ اگر یہ علم ان تک پہنچ گیا تو یہ اس علم کے تابع ہو کر کے حاصل کرنے کی رغبت علم میں پیدا ہو جائے گی. ایسے علم کو فضائل کا علم کہتے ہیں. یہ فضائل کا وہ تبلیغ جماعت کی وجہ سے نہیں شروع ہوا ہے. ہاں کبھی کوئی یہ سمجھے مولانا زکریا صاحب نے فضائل کی کتابیں لکھی ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ فضائل اور ترغیب کے مضامین اللہ تعالیٰ نے خود اتارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیے. ترغیبات کیونکہ آدمی کو رغبت پیدا کرنا ضروری ہے، نہیں تو وہ کیسے کام کرے گا جب اس کو رغبت ہی نہیں ہے. ہاں اس لیے رغبت پیدا کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علوم اتارے ہیں اور ہر زمانے کے علماء نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ انہوں نے امت کے لیے ترغیبوں کا علم جمع کیا ہے. اس میں ترغیب ہی ترغیب ہے، ہر عمل کی ترغیب ہے، خالی نماز روزوں کی نہیں. جو عمل کرنے کے لیے شریعت نے کہا ہے اس عمل کی ترغیب اس میں ہے. اس کی وعیدیں ہیں کہ اس کے چھوڑ دینے پر یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، تاکہ امت میں علم بھی زندہ رہے اور امت اس کے نتائج سے باخبر بھی رہے کہ اس کرنے سے یہ نتیجہ ہے، نہ کرنے کا یہ نتیجہ ہے. اس کو علم ترغیب کہتے ہیں. قرآن شریف میں احکام کی آیتیں تقریباً 500 ہی ہیں، سمجھے نہیں؟ ہاں اصول کی کتابوں میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا. تو باقی آیتیں کس چیز میں ہے کہ باقی آیتیں لوگوں کے ذہن بنانے کی ہے. جی ہاں لوگوں میں استعداد پیدا کرانے کے لیے، لوگوں میں خوف پیدا کرانے کے لیے، تاکہ خوف کی وجہ سے معاشی کا صدور نہ ہو. یا شوق اور رغبت پیدا کرانے کے لیے تاکہ فرائض بھی ادا کریں، نوافل بھی ادا کریں اور فضائل کمائیں. شب قدر کی فضیلت، شب قدر کوئی فرض چیز نہیں، فرض تو وہ ارکان خمسہ ہے. شب قدر فرض ہے کتنا؟ فرض تو وہی نماز روزہ زکات. پھر اس کی فضیلت بیان کی. ہاں یہ رات ایسی ہے اور یہ رات ایسی ہے، کیوں؟ تاکہ لوگ کمائیں، اس کی برکتیں کمائیں. جی ہاں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں میں رغبت پیدا کرانے کے لیے، اس کی فضائل، اس کی برکتیں. جی ہاں اس کی وجہ سے حالات کا بن جانا، نہ ہونے کی صورت میں حالات کا بگڑ جانا، یہ چیزیں ہوتی ہے. تو یہ ایک علم ایک یہ ہوتا ہے وہ استعداد پیدا کراتا ہے. آج ہمارے زمانے میں اس کا کوئی چرچا نہیں ہے.
جیسے مسائل کا کوئی درجہ نہیں، پوچھنا نہیں جاتے علماء سے، چلا ماشاء اللہ کبھی بیوی کو طلاق دے دی اور پھنس گیا تو مسئلہ پوچھنے کیڑ جائے گا کہ میں نے تو یوں کہا تھا تو بیوی رہی کہ نہیں رہی. ہاں یہ سب علامتیں ہیں اس بات کی کہ جہالت پھیل گئی ہے. یہ سب جہالت کا اثر ہے، ورنہ تو اس امت کا یہ کمال ہے کہ اس امت کو جو علم دیا گیا ہے وہ علم علی وجہ الاتم دیا گیا، پورا ہر لائن کا پورا علم دیا، اور وہ علم دیا جو منسوخ نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے، اور اللہ اس کو مٹنے بھی نہیں دیں گے، محفوظ رہے گا. جی ہاں، لوگ نہیں پڑھیں گے نہ پڑھے، لیکن وہ علم رہے گا محفوظ. جی ہاں، اور منسوخ خدا کی طرف سے نہیں ہوگا. جیسے پہلے علوم منسوخ ہو گئے، انبیاء کے علوم وہ منسوخ ہو گئے. جی ہاں، یہ منسوخ نہیں ہوگا، یہ محفوظ رہے گا. جی ہاں، اس علم کی اللہ کے ہاں ایک قدر و قیمت ہے. جی ہاں، اس لیے اس کی حفاظت کی جائے گی کہ ہم نے اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. یہ علم ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اللہ اس کی حفاظت کرے گا اپنی قدرت سے کہ اس کے اندر نہ کوئی غلطی آئے گی، نہ کوئی دسخہ آئے گا، نہ کوئی تبدیلی آئے گی، کچھ نہیں ہوگا. جیسا ہے ویسا رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے. ہاں، تو یہ علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. پھر وہ علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت سے اس کو جوڑا ہے. ہاں، اس کو خالی معلومات کا سمندر نہیں بنایا، بلکہ آپ نے اس علوم کو دعوت سے جوڑا ہے. کیوں کہ وہ علم سب کے لیے آیا ہے. یہ علم سب کے لیے آیا ہے کہ سب کو زندگی کا مقصد سمجھائیں کہ زندگی کیوں دی ہے، اور زندگی کی ذمہ داریاں کیا ہے، اور دھوکہ کیا ہے. دھوکہ کیا ہے؟ تو دھوکہ کی دنیا دھوکے کی جگہ ہے. دھوکہ کیا ہے تو وہ بھی سمجھایا ہے اس علم کے ذریعے سے. تو اس کو محفوظ بھی کیا ہے. ہاں، اور اس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کر کے پھر اس کو رکھیں گے کہ جب جب اس کے طلبگار پیدا ہوں گے دنیا میں اللہ ان کو دے گا. یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کے طلبگار ہی نہ رہیں اور بے پرواہ ہو جائیں، وہ الگ بات ہے. ہاں، ورنہ یہ محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی خدمت کرنے والے پیدا کریں گے. جب چاہیں گے اس علم کے خدمت گار پیدا کریں گے کہ اس علم کی خدمت کرنی ہے، اس علم کو دنیا میں چلانا ہے، زندگیوں میں لانا ہے، اور اللہ کے حدود حقوق سمجھانے ہیں. ایسے لوگ بھی اللہ پیدا کرتے رہیں گے اپنے کام کے لیے. جی ہاں، کیونکہ ساری کائنات کا اللہ مالک ہے تو اپنے کائنات میں وہ چیز چلائیں گے. اس لیے یہ جو علم ہم کو ملا ہے یہ بڑی نعمت ہے. جی ہاں، بڑی نعمت ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے یہ. اور زندگی کی ذات کا جو اصلی کام ہے وہ ہے بندوں کا اللہ کی اطاعت کرنا. وہ اصلی کام ہے. آپ کہیں گے اصلی کام کیسے ہے؟ کہ اصلی کام اس طرح سے ہے کہ اللہ نے نبیوں کی بعثت کی وجہ یہی بتائی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. کہ نبیوں کی بعثت اس لیے ہوتی ہے تاکہ نبیوں کے سمجھانے سے لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں. تو اطاعت اصلی چیز ہے. ایمان کے بعد کہ ایمان لایا ہو تو اطاعت کرو. کہ ایمان والوں کو ایمان دیا، اب ایمان والوں کے ذمے اللہ کی اطاعت ہے تاکہ وہ زندگی کی ذمہ داریاں پوری کریں اطاعت کے ذریعے سے. اس لیے اطاعت اللہ کی بھی ہوتی ہے
پھر اطاعت کے طریقے سمجھانے کے لیے اطاعت رسول کی بھی ہوتی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ذمہ دار کی بھی اطاعت ہوتی ہے. ہاں، 3 طریقے کے موتا ہیں: اللہ، رسول اور ذمہ دار. جی ہاں، کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو اور اپنے ذمہ داروں کی اطاعت کرو. جی ہاں، اطیعوا امراءکم حجۃ الوداع کے خطبوں میں ہے کہ اپنے ذمہ داروں کی بات مانا کرو. اللہ ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں. جی ہاں، تو کہ اللہ کی بھی مانو، رسول کی بھی مانو اور اپنے ذمہ داروں کی بات بھی مانا کرو، تو جنت میں جاؤ گے. ان کا صلو خمسکم صوموا شہرکم. جی ہاں، ادوا زکاۃ اموالکم اطیعوا امراءکم تدخلوا جنت ربکم. حجۃ الوداع میں یہ خطاب تھا. جی ہاں، ذمہ داری میں ایک اطاعت بھی ہے کہ زندگیوں میں اطاعت اللہ تعالیٰ کی آ جائے. یہ اصل کام ہے، اسی کے لیے بعثت ہوتی ہے، اطاعت کے لیے. نبی آ کر کے اللہ کے اطاعت کے طور طریقے سمجھاتے ہیں. جی ہاں، تو زندگیوں میں اللہ کے اطاعت لانا، پھر وہ اطاعت کی تشریح بھی اور اطاعت کی تکمیل بھی یہ علم پر موقوف ہے. علم ہوگا تو صحیح اطاعت ہوگی، علم ہوگا تو پوری اطاعت ہوگی، علم نہیں ہوگا تو ناقص ہوگی بات. جی ہاں، پوری نہیں ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو اطاعت کی ذمہ داری امت پر ڈالی تھی نبیوں کے راستے سے، اس کو کمال درجے تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم دیے کہ اس علم کی روشنی میں رہبری کریں آپ، تاکہ لوگوں کا اطاعت کرنا صحیح ہو جائے. تو اصل زندگی میرے بھائیو ہماری جو ہے وہ اطاعت کی زندگی ہے. اصل کہ مسلمان کون ہے؟ کہ جو اللہ کی اطاعت میں ہے وہ صحیح مسلمان ہے، اور اس کے ذمہ ہے کہ اللہ کی بات مانتے مانتے مرے. ہاں، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أي مطيعون. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أي إِلَّا وَأَنْتُمْ مطيعون. اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں اور اطاعت کے ساتھ مریں. یہ ہے اصل مسئلہ. جی ہاں، اس لیے صحابہ کرام کا کمال اسی میں ظاہر ہوا تھا کہ انہوں نے آپ کی اطاعت کو جیسا لینا چاہیے تھا ویسا لیا. اور کہتے تھے کہ ہم نے کہ بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا. کہ ہم نے اطاعت کی، ہم نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر قول قرار کیا ہے آپ کے ساتھ کہ ہم آپ کی بات مانیں گے. کہ کس حال میں؟ کہ ہر حال میں. فی العسر والیسر، کہ غریبی آئی تو غریبی میں مانیں گے، مالداری آئی تو کہ مالداری مانیں گے. ہاں، جی چاہے گا تو بھی مانیں گے، جی نہیں چاہے گا تو بھی مانیں گے. منشط اور مکرہ، آج بتا کسی کام کا جی بھی چاہتا ہے وہ کام بھی آ گیا، آج میں کسی کام کا جی نہیں چاہتا وہ کام آ گیا. تو کہ ایسا نہیں ہوگا. منشط مکرہ جو حال ہو ہم ہر حال میں بات مانیں گے. وعلی اثرۃ علینا، یہ 5ویں بات ہے کہ وعلی اثرۃ علینا، کہ دوسروں کو ہم پر ترجیح دی جائے گی. ہم سے نہیں پوچھا گیا، ان سے پوچھا تو ابھی بات مانیں گے. ورنہ یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ ہم سے تو ہم نے نہیں پوچھا، ہم نہیں جانتے. ہاں، ایسا دنیا میں رواج ہے کہ یہ کہ ان کے اخلاص کی کمی ہے. ہم سے پوچھتے تو ہم کرتے، ہم سے نہیں پوچھا نہیں کرتے. تو یہ اللہ والے نہیں ہے، یہ پوچھنے والے ہیں. اسلام میں پوچھ مچھ کچھ نہیں ہے.
ہاں یہ پوچھ نہیں، پوچھ جانور کی ہوتی ہے، مجھ انسان کی ہوتی ہے، یہ پوچھ مجھ کچھ نہیں. تو پھر کیا ہے کہ خالص انقیاد و تابعداری، بس اسی کو اطاعت کیا. خالص اللہ کی بات اللہ کے لیے ماننا اس کا بڑا حق ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے، اس کا حق سب سے بڑا ہے. اس لیے اللہ کی بات کو اللہ کے لیے ماننا اس کا نام ہے اطاعت. پھر اللہ کہے گا کس کی مانو کس کی نہ مانو، وہ اللہ کہے گا. ورنہ اصل اطاعت کہ وہ اللہ کی ہے. تو وہ اطاعت میرے بھائیو صحیح ہوگی جب صحیح علم ہوگا. اگر صحیح علم نہیں ہوگا تو اطاعت کیسے ہوگا؟ تو نابینا ہے. جس کے پاس علم نہیں ہے وہ نابینا ہے. ہاں، اور جس کا علم ہے وہ بینا ہے. اس کو راستہ نظر آئے گا علم کی وجہ سے، یہ راستہ ناراضگی کا ہے، یہ راستہ رضامندی کا ہے، تو وہ بینا ہے، باقی تو نابینا ہے. علم کی بینائی دی گئی ہے، علم کی بینائی دی گئی ہے، ایمان کی روشنی دی گئی ہے. آدمی بینا ہونے سے کافی نہیں ہوتا، بلکہ روشنی ہو تو دیکھے گا. خالی بینا ہونے سے کام کرے گا، اندھیرے میں دیکھتا نہیں ہے. تو ایمان کی روشنی دی ہے اور علم کے لیے ساتھ بینائی دی ہے اللہ نے. اور یہ سارا اس وجہ سے ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے. دنیا یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت اس کا بدلہ چکانے کی جگہ ہے. ہاں، یہی کاروبار ہے اللہ کے ساتھ. اس دنیا کو اللہ نے حقوق کے ساتھ وابستہ کیا ہے. کیونکہ یہ دنیا تعلقات کی دنیا ہے. یہاں آدمی پیدا ہوتے ہی اس کے تعلقات ہو جاتے ہیں. جانوروں میں اور انسانوں میں یہ فرق ہے کہ جانوروں کے آپس سے کوئی تعلقات نہیں ہوتے. اور آپ کا کہ ہمارے تو بہت تعلقات، بہت تعلقات. جی ہاں، الگ الگ تعلقات. جی ہاں، غور کریں آپ. خاندانی تعلقات تو مشہور ہی ہے کہ ہمارے ماں باپ ہیں، یہ ہمارے تو معروف ہے کہ وہ خاندانی تعلق ہے. اس کے علاوہ اور جتنے کام کاج ہیں اس کی وجہ سے تعلقات پیدا ہوتے ہیں. اس کی زمین جائیداد کا تعلق، اس کے وطن کا تعلق. ہاں، تو مختلف تعلقات ہیں. یہاں تعلقات کی دنیا ہے، اس لیے ان تعلقات کی وجہ سے حقوق قائم ہوں گے. جتنے تعلقات اتنے حقوق، جتنے تعلقات اتنے حقوق. جانور پالے ہیں تو یہ جانوروں کے حقوق. ہاں، کہ وہ جانور ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن وہ تمہارا مال ہے، اور چونکہ وہ جاندار ہے، ہاں، ان کو راحت تکلیف کا احساس ہوتا ہے. جی ہاں، تو اس لیے ان کا بھی حق ہو گیا. حقوق مولانا تھانوی کتاب جانوروں کے حقوق کے بارے میں، ارشاد الحائم فی حقوق البہائم، ہاں ان کی کتاب ہے، انہوں نے لکھی ہے جانوروں کے حقوق، کیونکہ لوگ جانور پالتے ہیں. ہاں، اور اللہ نے خاص طور سے یہ نعمت دی ہے. اولم یروا انا، کیا سورہ یاسین کا ہے، عالم نام میں یہدینا، یہی تو ہے جانوروں. ہاں، کوئی جانور اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، یہ انعام چوپائے. جی ہاں، یہ اللہ کی خاص نعمت ہے کہ ہم نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے. جی ہاں، اور ان کو تمہارے تابع کر دیا اور تمہارا مال بنایا.
وہ تمہارا مال ہے اور تمہارے دادے کیا ہے. تو جب وہ مال ہے اور ان کے ساتھ تعلق ہے تو ان کے بھی حقوق ہو گئے. یہ تو مثال کے لیے بات کہی تھی. تو غرض یہ کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تعلقات کی جگہ بنایا ہے. ان تعلقات کو صحیح کرنے کے لیے اور برقرار رکھنے کے لیے علم اتارا. ہاں، ان کے بارے میں یہ علم ہے، ان کے بارے میں یہ علم ہے، ان کے بارے میں یہ علم ہے. دایاں اور بایاں کا بھی حق ہے. یہ دایاں ہے، یہ بایاں ہے. دایاں سے یہ کام کرو، بایاں سے یہ کام کرو، ہے نا. جی ہاں. تو یہ سب حقوق کہلاتے ہیں. تو دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے حقوق کی جگہ بنایا ہے اور حقوق کی تعلیم دینے کے لیے یہ علم اترا ہے. اور کوئی غرض اس کی نہیں، بلکہ جو جس حال میں ہو اس حال میں دیکھے کہ مجھ پر کیا حق ہے، مجھ پر اللہ کی طرف سے کیا حق ہے اور اس حق کی ادائیگی کی کیا شکل ہے. یہ اسی کی تبلیغ ہوئی ہے، اسی کو لوگوں تک پہنچایا ہے. دنیا میں معیشت کے اور روزگار کے 4 شعبے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے، حاکموں کا شعبہ، تاجروں کا شعبہ، زمینداروں کا شعبہ اور مزدوروں کا شعبہ. یہ 4 شعبے ہیں دنیا میں معیشت کے. سمجھ میں آئی نا بات؟ حاکموں کا شعبہ، ان کو ایک کام دیا ہے اقتدار کا، تاکہ وہ لوگوں کی حفاظت کرے، ان کی چیزوں کی حفاظت کرے، ان کی مصلحتوں کو دیکھے. پھر تاجروں کا شعبہ، زمینداروں کا شعبہ، مزدوروں کا شعبہ. یہ شعبے ضروریات زندگی کے لیے اور معیشت کے لیے بنے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ان 4 شعبوں کی رہبری ہے. جی ہاں، اسی لیے شریعت پڑھائی جاتی ہے کہ شریعت پڑھو. شریعت پڑھ کر کے شعبے والوں کو ان کی بات بتاؤ کہ تمہارے شعبے کی یہ چیز ہے، تمہارے شعبے کی یہ چیز ہے، تمہارے شعبے کی یہ چیز ہے. ان کو یہ شعبے کی بات بتاؤ. تو علماء کے ذمے ہے یہ کہ وہ علم کی بھی نگرانی کرے اور علم کا جو اصلی نتیجہ ہے اطاعت، وہ بھی اس کی بھی نگرانی کرے کہ بھئی اس طرح کرو، اس طرح نہ کرو. علم کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. تو 4 شعبوں کا علم اتارا ہے اور 4 حضرت فرماتے تھے 4 شعبوں کے فضائل ہیں اور 4 شعبوں کے مسائل ہیں. تجارت کے فضائل ہیں، یہ تجارت. حکومت کے فضائل ہیں، مزدوری کے فضائل ہیں، زمینداری کے فضائل ہیں. جی ہاں، اور ان کے مسائل بھی ہیں کہ زمینداری کس طرح کرو گے، مزدوری کس طرح کرو گے. یہ علم اترا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور وہ علم آپ نے امت کو پہنچایا. اس کی دعوت دی اور جب دعوت قبول کر کے لوگ آئے تو ان کو یہ علم دیا. تاجروں نے تجارت کا علم لیا، زمینداروں نے زمینداری کا علم لیا. اس کی یعنی اصولی چیزیں ان کو بتا دی گئی. جس طرح آپ کا کام پورا ہو گیا کہ بات پہنچ گئی ہے اصولی طور پر. پھر بعد میں آپ کے وارث پیدا ہوئے، علماء پیدا ہوئے، انہوں نے ان کی وضاحتیں کی. جی ہاں، ان کی شروحات کی تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو جائے. جی ہاں، یہ ان کی خدمت ہے اہل علم کی کہ انہوں نے مقصد نبوت کو واضح کیا ہے. کہ مقصد نبوت کیا ہے؟ کہ مقصد نبوت اطاعت ہے اور اطاعت کے لیے علم آیا ہے. تو اس کی وضاحتیں کی تو اب لوگوں کو دین آسان ہو گیا. اور یہی ہماری ذمہ داری ہے علم کی. کہ علم کی کیا ذمہ داری ہے؟ علم اللہ نے دیا ہے تو کیا ذمہ داری ہے؟ جیسے مال دیا ہو تو کیا ذمہ داری ہے؟ کہ مال دیا ہو تو سخاوت اپنے اندر رکھے. جی ہاں،
مال کے لیے سخاوت، اور علم کے لیے کہ علم دیا ہے تو علم کی دعوت دے، اور جو دعوت قبول کر کے آئے ان کو تعلیم دے. یہ علماء کی ذمہ داری ہے. ہاں، کیونکہ لوگ تو بے خبر ہیں، تو ان کو باخبر کرے. تمہاری زندگی کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری پوچھنے آئے تو اور سیکھنے آئے تو، کہ پوچھنے آئے تو پوچھنے والے کو بتاؤ، کیونکہ اللہ نے ان کو پوچھنے کا حکم دیا ہے، آپ کو بتانے کا حکم دیا ہے. ان کو پوچھنے کا حکم دیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پوچھو ان سے، جانتے نہیں ہو تو. ہاں، ایسے مارے نہ پھرو، پوچھو. نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھا کرو. اور جب پوچھنے والا آئے تو ان کو حکم ہے کہ ان کو بتاؤ. علم کا چھپانا حرام ہے. کتمان علم کہ کتمان علم حرام ہے. جی ہاں، تو ان کو بتانے کا حکم دیا، ان کو پوچھنے کا حکم دیا. ہاں، مقصد وہی ہے کہ اس کے ذریعے سے ان کی زندگیوں میں اللہ کی اطاعت آئے. یہ ہے مقصد علم سے، کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت آئے. اور اگر یہ معاملہ سونا پڑ گیا ہے تو کیا کرے کہ جس پہلو کو کمزور دیکھے اس پہلو پر زور دے. ہاں، کہ مثلا لوگ بے فکر ہو گئے، بے پرواہ ہو گئے. جیسے عادت ہے کہ جب لوگوں کو مال ملتا ہے تو پھر وہ بے پرواہ ہو جاتے ہیں. ہاں، مال سے، مرتبوں سے زندگیاں بے پرواہ بن جاتی ہے. جی ہاں، یہ دو مصیبتیں، مال مرتبے. ہاں، اسی کی لڑائیاں بھی دنیا میں ہوتی ہے. تو ایسے وقت میں ان کو مقصد حیات کی طرف متوجہ کرو کہ تم اس کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہو مال مرتبے کے لیے، بلکہ مال اور مرتبے یہ تو وسائل میں سے ہے، مقاصد میں سے نہیں ہے. مقاصد تو اللہ کی اطاعت ہے. جس شعبے میں ہو اس شعبے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو جائے. اللہ کا سب سے بڑا حق ہے. اللہ بڑا ہے، اس کا حق بھی بڑا ہے. اور اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کی بندگی آوے. جیسے معاذ بن جبل سے حضور نے کہا، معاذ تم کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ حضرت کہ مجھے نہیں معلوم ہے، آپ بتائیں. کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. ہاں، نہ عقیدے میں نہ عمل میں شرکت کی اجازت نہیں ہے. ہاں، تو یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی عبادت کی جائے. یہ اللہ کا حق ہے. اس حق کو باقی بھی رکھنا ہے، اس حق کو ادا بھی کرنا ہے. اس کے لیے اللہ نے علم اتارا ہے. اور علم جیسے میں نے عرض کیا دو طرح کا ہے، ایک فضائل کا ہے، ایک مسائل کا ہے. ایک فضائل کا اور ایک مسائل کا. فضائل کا علم اس میں اتارنے کی یہ حکمت ہے کہ جب ان کو اس کی فضیلتیں معلوم ہوگی تو ان میں رغبت پیدا ہوگی. فضیلت کہ اس پر اللہ یہ دینے والے ہیں، یہ دعائیں قبول ہوگی، یہ برکتیں ہوگی. ہاں، تو رغبت پیدا ہوتی ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ میں یہ دوں گا. تو فضائل اللہ کے وعدوں کا نام ہے، فضائل اللہ کے وعیدوں کا نام ہے کہ نہیں کرو گے تو اب یہ سزا ہوگی. تو یہ وعدہ وعید اور فضائل کا علم تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر استعداد پیدا کرنے کے لیے اتارا ہے. یہ تو ہر مسلمان کو اس کا جاننا ضروری ہے. ہاں، نہیں تو وہ اپنے عمل کو کرتا ہے لیکن اس کو نہیں مانا اس عمل پر مجھ کو کیا ملے گا، کچھ پتہ نہیں. کوئی تاجر ایسا دیکھا ہے آپ نے کہ کوئی چیز بیچے، کوئی آئٹم بیچے اور یہ نہ جانے کہ کیا نفع ہوا کیا نقصان ہوا، میں نے تو بیچ دیا. ایسا کوئی تاجر ہے؟ یہ آپ کہاں ہیں؟ یہ آئٹم میں نے بیچی کیا میرے کو پتہ نہیں. تو ہم ایسے تاجر ہیں کہ ہم کو اپنے عمل کی خبر نہیں ہے.
کہ مجھے اس عمل پر اللہ کیا دینے والا ہے، حالانکہ ہمارا عمل کرنا اللہ سے معاملہ کرنا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ سے ہمارا معاملہ ہے خرید فروخت کی طرح سے کہ ہم کریں گے اللہ دیں گے. جی ہاں، یہ معاملہ ہے. اچھا کریں گے تو اچھا آئے گا، برا کریں گے تو معاملے ہیں اللہ تعالیٰ سے. جی ہاں، تو اس لیے معاملات میں تو خبر رکھنی چاہیے نا کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، نہیں تو معاملہ کرنے سے کیا فائدہ ہے. ہاں، کوئی چیز خریدو تو نفع نقصان دیکھ کر خریدے جاتے ہیں. اللہ نے تجارت میں نفع رکھا ہے، اس لیے اس کو حلال کیا. تجارت حلال ہے. جی ہاں، کیوں؟ یہ دونوں کا نفع ہے. اس کو مال مل جائے گا، اس کو نفع مل جائے گا. دو طرفہ فائدہ. دو طرفہ فائدہ ہوتا ہے وہ چیز حلال ہوتی ہے. ایک طرفہ فائدہ ہوتا ہے تو پھر وہ حرام ہے. یہ جوا حرام ہے. کیوں کہ ایک جیتے گا ایک ہارے گا. سود حرام ہے کہ ایک کو فائدہ ہوگا ایک کا نقصان ہوگا. رشوت حرام ہے، ایک کا فائدہ ایک کا نقصان ہے. وہ چیزیں بند کر دی اللہ نے. جس میں دو طرف کا نفع ہو وہ ٹھیک ہے. جی ہاں، یہ مسئلہ ہے. ہاں، اس لیے بیع کو اور تجارت کو، مزدوری کو حلال کیا ہے کہ اس میں دو طرفہ فائدہ ہوتا ہے. ہاں، اور جس میں ایک طرفہ فائدہ ہو وہ منع ہے. اب جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے وہ منع کی ہے وہ، اور جو چیزیں واجب کی ہیں وہ، ان کی استعداد پیدا کرنا ضروری ہے تاکہ وہ واجب کو ادا کرے، حرام سے بچے. جی ہاں، واجب کو ادا کرے، حرام کو چھوڑے. اس کی استعداد پیدا کرنا ضروری ہے. جی ہاں، اس کی استعداد نہیں پیدا ہوگی تو پھر وہ بات نہیں بنے گی، کیونکہ واجب اور فرض چیز بھاری لگتی ہے اور وہ دوسری چیز میٹھی لگتی ہے. جی ہاں، کہ وہ بغیر محنت کے مل جاتے ہیں، سود مل جاتا ہے، ہار جیت ہوتی ہے بغیر محنت کے، وہ حرام کر دی. تو اس لیے میرے دوستو، یہ چیزیں پیدا کرنے کے لیے، استعداد پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک علم فضائل کا اتارا تاکہ انسانوں کی طبیعتوں میں اس کی اہمیت پیدا ہو جائے. ایک چیز واجب ہے اسے کیا اہمیت ہے، ایک چیز حرام ہے اسے کیا اہمیت ہے. جی ہاں، اور جب وہ اس سے بے خبر ہو جائیں گے تو ان کے نتیجے سب چیزیں ایک ہو جائیں گی. اس لیے اسے نہیں کیا، بلکہ اللہ نے فضائل کا علم نازل کیا نبیوں پر اور بتایا کہ گناہ، یہ چیز گناہ کی ہے، یہ ثواب کی ہے، اس کا یہ اثر ہے، اس کا یہ اثر ہے. اس سے ان میں عملی استعداد پیدا ہوتی. پھر عملی استعداد پیدا ہونے کے بعد پھر جو چیزیں واجب ہے وہ آئی، جو چیزیں حرام ہے وہ آئی. ایک دم سے کوئی چیز حرام نہیں کہہ دی اللہ نے کہ بھی مت پیو. ایسا فرماتی تھی رضی اللہ عنہ کہ اگر ایک دم اللہ کہتا کہ زنا حرام ہے تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا. جی ہاں، کوئی بھی شرم نہیں چھوڑتا. ان میں چھوڑنے کی استعدادیں نہیں ہے. اس لیے ان کے اندر استعداد پیدا کرائی گئی. جی ہاں، ایک فضائل سے اور ایک فضائل پر محنت کرنے کی وجہ سے کہ فضائل کا علم آیا پھر اس کی محنت کروائی، اس کی وجہ سے ان کے اندر وہ علم کی اور ایمان کی روشنی پیدا ہوئی. اس روشنی میں شعور پیدا ہوا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے. پہلے نشے میں تھے، اب وہ نشہ اتر گیا. ہاں، تو اب حرام چھوڑنا آسان ہو گیا. جی ہاں، ایسا ہی ہوا ہے. اور فرائض کا ادا کرنا ضروری قرار دیا گیا تو وہ فرائض ادا ہو گئے ایک محنت کے ذریعے سے. اب جو علم آیا اس پر عمل ہوا. جی ہاں، استعداد کے بعد آج بھی میرے دوستوں اور بزرگوں یہی بات ہے کہ امت میں استعداد پیدا کرانے کی ضرورت ہے. جی ہاں، اور وہ استعداد ترغیب ترہیب سے ہوتی ہے، اچھی صحبت سے ہوتی ہے، اچھے ماحول سے ہوتی ہے. جب یہ چیزیں مہیا ہو جاتی ہیں تو انسانی نفوس میں استعداد پیدا ہوتی ہے کرنے کے کام کرنے، نہ کرنے کا کام چھوڑنے.
ایک دم چھوڑنے کی بات کہو اور شاعر کرو آپ کے چیز حرام ہے تو کوئی نہیں، وہ توڑ کر کے پھینک دیں گے. رات دن ایسا ہوتا ہے، کوئی چیز چھاپی اور لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے لوگوں نے پڑھ کر کے جمعہ کے دن پھینک دی. جمعہ کے دن بہت ایسی چیزیں بھی. ہاں کیوں، بات تو صحیح ہے لیکن بے محل ہے. جی ہاں، ان میں حصے نہیں پیدا ہوئی اس کی، تو پرچہ پڑھ کے چھوڑ دیا. اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے. اللہ نے لوگوں کے دلوں میں استعداد پیدا کرائی، پھر اپنے احکامات دیے. ہاں، ایک خاص قسم کی محنت نبوت کے سائے میں لوگوں سے کرائی. ہاں، تقاضوں پر چلایا، احکامات ادا کروائے اپنے نگرانی میں. جی ہاں، تو اس سے ان میں استعداد پیدا ہوئی. اعمال کے فضائل بتائے اور گناہوں کے اثرات بتائے کہ یہ گناہ ہے اس کا یہ اثر ہے، یہ نیکی ہے اس کا یہ اثر ہے. اس سے استعداد پیدا ہوتی ہے. اب ان میں استعداد پیدا ہوئی صحیح کرنے کی اور غلط سے بچنے کی. جب یہ استعداد پیدا ہوگی تو وہ صحیح چیز کو لیں گے، غلط چیز سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اس لیے علم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نرا علم بنا کر نہیں پھیلایا، جیسے آج کل پھیلانے کے ذرائع بہت ہے. جی ہاں، لیکن اس کے اثرات نہیں ہے. آپ نے ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ آپ نے انسانی نفوس میں استعداد پیدا کرائی. جی ہاں، ایک دین کی محنت سے، ایک اپنی صحبت سے دو اثرات ہوئے ہیں. ہاں، ایک تو آپ کی صحبت کا اثر تھا اور دوسرا ان سے دین کی محنت کروائی گئی. کیونکہ محنت کی وجہ سے آدمی پر حقیقتیں کھلتی ہے. کسی چیز کو آپ بے محنت لے لو اور کسی چیز کو محنت کر کے لے لو، دونوں میں بہت فرق ہے. تو محنت سے حقیقتیں کھلتی ہے. جی ہاں، نفع نقصان کا شعور پیدا ہوتا ہے محنت کی وجہ سے. ہاں، تو آپ نے لوگوں سے اپنے دین کی محنت کروائی، اس کی دعوت دی، اس کی تعلیم دی، اور جو جاننے والے تھے ان کو حرکت دی. جاننے والوں کو حرکت دی کہ حرکت کرو اور اس کو آگے بڑھاؤ. کہ علم تو پانی کی طرح سے، پانی جتنا جاری ہوگا اتنا اچھا رہے گا، اور جتنا راکد ہوگا تو اس کے خراب ہونے کا خطرہ ہے کہ وہ سڑ جاتا ہے. راکد پانی اور جاری پانی کہ وہ نہیں خطرہ، وہ تو چلتا رہتا ہے. تو آپ نے اپنی دعوت کے ذریعے سے تمام خیر کو جاری کیا ہے. ایمان ہو، علم ہو، اعمال ہو، اخلاق ہو، جو بھی ہو، اس کو دعوت کی میں نے سب چیزوں کو جاری کیا. اور جاری کرنے کی وجہ سے لوگوں کے سامنے اس کے نفع نقصان آئے. یہ نفع ہے اور یہ نقصان ہے. جی ہاں، تو اس کی وجہ سے طبیعتوں نے پھر اس کو لیا ہے. وہ یہی بات آج بھی ہے کہ جو خیر ہمارے پاس ہے اس خیر کو حرکت میں لانا ہے. حرکت میں لانا ایک تو اس وجہ سے ہے کہ اس کا نفع نقصان لوگوں کے سامنے آ رہے. دوسرا یہ وجہ سے کہ اس کا طریقہ کار لوگوں کے سامنے آ رہے. دونوں چیز ضرور ہوتے نہیں. حج کا طریقہ کار نہیں آیا تھا، آپ نے حج نہیں کیا. جب حج کی فرضیت آئی تو آپ نے حج کیا کہ یہ فرض بھی ہے، اس کے فضائل بھی ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو اپنے ساتھ لوگوں کو لیا. ہاں، 6 ہجری میں فرضیت ہوئی، لوگوں کو اپنے ساتھ لیا حجۃ الوداع میں کہ وہاں سے چلو اور حج کے مناسک سیکھ لو. اگلے سال کی امید نہیں ہے. یہ اپنے حیات کے بارے میں. جی ہاں، تاکہ جو چیز فرض ہوئی ہے اس کا طریقہ کار معلوم ہو جائے آپ کی صحبت سے، آپ کے عمل سے. یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ جو چیز اللہ نے فرض کی ہے، ایک تو اس کا علم ہے، ایک اس کا طریقہ کار ہے. سمجھ نہیں بات؟ ہاں، تو علم بھی پھیلے اور طریقہ کار بھی پھیلے، یہ دونوں. تو اس کے لیے تو علم کے لیے تعلیم آئی اور طریقہ کار پھیلانے کے لیے دعوت آئی.
جی ہاں، طریقہ کار پھیلانے کے لیے دعوت ہے کہ ہمارے ساتھ رہو اور دیکھو ہم کیسا کرتے ہیں. جی تو طریقہ پھیلانے کے لیے دعوت، جب دعوت رک جائے گی تو لوگوں کے پاس طریقہ کار نہیں ہوگا. اب حج میں جاؤ تو لوگوں کا حج دیکھو کتنے رنگ کا ہے وہ. ہاں کوئی کیسے مارتا ہے، کوئی کیسے مارتا ہے. تو مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو غری کی رحمت کرے، انہوں نے ہندوستان میں حج صحیح کرنے کی مہم چلائی. اتنا بڑا خرچہ ہوتا ہے امت کا اور حج صحیح نہیں ہوتا. اتنی محنت ہوتی ہے، اتنا وقت لگتا ہے، وہ حج غلط ہوتا ہے. جی ہاں، تو وہ سناتے تھے ہم کو، جاتے تھے نظام الدین تو پھر انہوں نے یہ بات چلائی حجیوں میں تاکہ ان کا حج صحیح ہو جائے. تو وہ پیسوں سے حج کرتے تھے، طریقوں سے حج نہیں کرتے تھے. آج بھی لوگ پیسوں سے حج کرتے ہیں، پیسوں سے عمرے کرتے ہیں. ہاں تو وہ تو ٹھیک ہے، پیسے تو لگیں گے کیونکہ ایک ہی جگہ کام ہوتا ہے تو پیسے تو لگانے پڑیں گے، دوسری جگہ ہوتا نہیں. لیکن خالی پیسوں سے تھوڑا ہوگا، طریقوں سے ہوگا. اور طریقے علم میں ہوتے ہیں، علم عالموں میں ہوتے ہیں. یا تو عالموں کی صحبت میں رہو، یا عالموں سے پوچھو، یا علماء خود حرکت کرے. جیسے مریض کے پاس کبھی ڈاکٹر جاتا ہے، کبھی مریض ڈاکٹر کے پاس آتا ہے. دونوں شکلیں ہوتی ہے، دونوں شکلیں ہوتی ہے. جی ہاں، علاج کے لیے ہاں ڈاکٹر کو جانا پڑے گا. جی ہاں، تو ایسے یہاں بھی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر خیر کو حرکت دی ہے. آپ کو ساری دنیا آخرت کی خیر دی گئی ہے. جی ہاں، اور آپ نے اس کو حرکت دی ہے تاکہ یہ خیر امت میں اور عالم میں پھیلتی چلی جائے، حقدار کو حق پہنچ جائے. اس کے لیے آپ نے بھی حرکت کی ہے، اپنے آدمیوں سے حرکت کرائی ہے. ہاں شروع سے ہی خالی کلمہ اور ایمان تھا تو ایمان کلمے کے لیے حرکت کہ جاؤ ان کو کلمہ سکھاؤ، ان کو کلمہ پڑھاؤ. پھر جو جو ارکان آتے گئے اس کے لیے وفود بھیجے گئے. جی ہاں، تاکہ یہ وفود ان کو تعلیم دے. جی ہاں، یہ چیزیں نازل ہوئی ہے. جی تو حرکت کرائی گئی ہے. اس حرکت کی وجہ یہ صحیح چیز پہنچی. ہاں خالی اشاعت نہیں کرائی ہے، لکھ کر پڑھ کر چھاپ کر نہیں، بلکہ جو عمل کرنے والا طبقہ تھا ان کو حرکت دی. جی ہاں، کہ تم جاؤ اور اس طریقے سے ان سے بتاؤ. ہاں اس وقت کی وسائل بھی نہیں تھے چھاپنے چھپنے کے. جی ہاں، لکھنے پڑھنے کے وسائل لوگوں میں نہیں تھے. جی ہاں، دین سب سے پہلے تعامل سے پھیلا ہے، یعنی ایک دوسرے کے عمل سے. جیسے ہمارے گھر کی بچیاں کھانا پکانا اپنی ماؤں سے سیکھتی ہیں، تعامل سے سیکھتی ہیں. وہ اس کا کوئی کورس گھر میں نہیں ہوتا کہ یہ روٹی پکانے کا کورس ہے اور یہ ہے، لیکن سب کی بچیاں سیکھ لیتی ہیں. یہ کیوں؟ یہ تعامل ہے، پہلا درجہ ہے. دینداری پیدا کرنے کا پہلا درجہ وہ تعامل ہے. جی ہاں، عمل کرتے ہوئے دیکھا اور عمل اس طرح ہوا اور اس طرح. اسے پہلا درجہ تعامل کا آیا ہے. ہاں کہ نماز اس طرح پڑھ جائے گی، صلو کما رأیتمونی اصلی. ٹھیک ہے نہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی. تو نام نماز کا لیا ہے، مقصود پورا دین ہے. جب نماز میں مجھے دیکھتے ہو پورے دین میں مجھے دیکھو. نماز ایک نمونے کے طور پر ہے. جی ہاں، کیونکہ بڑا رکن ہے وہ. تو نماز میں مجھے دیکھو گے، ایسا ہے تمام دینی کاموں میں ہم کو دیکھو، ہمارے عمل کو دیکھو، ہماری ہدایتوں کو دیکھو. پھر دیکھ کر اس کو سیکھو اور اپنے اندر لانے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے دوسروں میں جاؤ.
ہاں، جیسے تاجر اپنی چیز دوسروں میں لے جاتا ہے بیچنے کے لیے تو اس کی تجارت بڑھ جاتی ہے. ہاں، اس کی تجارت بڑھ جاتی ہے، اس کا نفع بڑھ جاتا ہے. جی ہاں، اس لیے وہ چکر لگاتا ہے جی ہاں، اپنی تجارت سے نفع اٹھانے کے لیے. ہاں، اور لوگوں کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے اس کے جانے آنے سے. ہاں، ایسے یہاں بھی ہے، یہ بھی تجارت ہے. اس کو اس طرح استعمال کرو جس طرح تجارت والا اپنا مال استعمال کرتا ہے کہ وہ اپنے نفع کو سامنے رکھ کر اور دوسروں کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر کاروبار کرتا ہے کہ آج یہ موقع ان چیزوں کے بیچنے کا ہے تو وہ ان موقع کی چیزیں لا کے بیچتا ہے کہ لوگوں کو آج اسی کی ضرورت پڑے گی. یہ ہے نا تاجر معاملہ فہم ہوتا ہے. تاجر لوگ جو ہوتے ہیں وہ معاملہ فہم ہوتے ہیں، ان کے اندر اپنے معاملات کی فہم ہوتی ہے. تو اس لیے وہ معاملے کو سمجھتے ہیں اور اپنے چیزوں کو لاتے ہیں. اسلام میں ہر مسلمان تاجر ہے. اسلام میں کیا مطلب؟ پیپر کرے نہیں، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرے. یہ حدیث میں ہے کہ آپ میں صلاحیتیں ہیں، ان میں صلاحیتیں ہیں. جیسے مال تاجر کے پاس ہے، کبھی تو کھوٹ کر کے بیچے گا، کبھی نفع اٹھا کے بیچے گا، دونوں صورتیں ہوتی ہے. ایسے صلاحیتیں ہیں آپ میں. تو کچھ لوگ تو اپنی صلاحیتوں سے کھوٹ کھائیں گے کہ ان کا صحیح استعمال نہیں کریں گے. ہاں، اور کچھ اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کریں گے تو وہ خود بھی نفع اٹھائیں گے، دوسروں کو بھی نفع پہنچے. یہ حدیثوں میں ہے کہ کل الناس یغدو فبائع نفسه موبقها و موتقها، کہ ہر آدمی صبح شام کرتا ہے، یعنی اس کی زندگی گزرتی ہے اور وہ اپنی زندگی کے گزارے میں اپنی صلاحیت کا سودا کرتا ہے، اپنی صلاحیت کو لگاتا ہے. اب دیکھیں کس پر لگا رہا ہے. ہاں، تو کچھ تو کھیل کود پر لگاتے ہیں، کچھ کمانے پر لگاتے ہیں، کوئی زمینوں پر لگاتے ہیں. صلاحیتیں لگ رہی ہے. اس کو فرمایا ہے کہ کل الناس یغدو فبائع نفسه موبقها و موتقها، یا تو اپنے آپ کو ہلاکت میں لگا لے گا تو اس کے انجام میں ہلاک ہوگا، اور یا ہے کہ اس کے انجام میں نفع اٹھا لے گا. تو ہر آدمی اپنی صلاحیت کا تاجر ہے، یہ فرمایا. ہاں، کہ ہر آدمی اپنی صلاحیت کا تاجر ہے، وہ اپنی صلاحیت لگا رہا ہے. دعوت اس لیے آئی ہے اللہ کے دین کی کہ وہ اپنی صلاحیت دین پر لگا. دوسری جگہ لگانا منع نہیں ہے، دوسری جگہ صلاحیت لگانا منع نہیں ہے کہ تاجر تجارت نہ کرو، یعنی کرو. ہاں، حرام سے منع ہے، حرام سے منع ہے. تو اپنی صلاحیت لگاؤ، لیکن اصل چیز پر اپنی صلاحیت لگانا ضروری ہے. جو اصل چیز کیا ہے کہ وہ دین ایمان ہے. کہ اس پر اپنی صلاحیت لگاؤ کہ دین ایمان اگر پھیل گیا تو ساری دنیا ٹھیک ہو جائے گی. وہ دین ایمان اٹھ گیا تو ساری دنیا فساد بن جائے گی، فساد ہی فساد ہوگا. اس پر دار و مدار ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بھائیوں جو خیر دی گئی اس خیر کو آپ حرکت میں لائے ہیں. اپنے پاس روک کر کے نہیں رکھا اس کو، بلکہ اس کو جاری پانی کی طرح سے حرکت. اور فرمایا کہ میرے جو علوم ہیں وہ بارش کے پانی کی طرح سے کیسے ہیں. ہاں، مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل غيث، تو بارش کے پانی کی طرح سے. یہ بارش کا پانی آسمانوں سے برستا ہے اور سب جگہ برستا ہے، اوپر کی جگہ سے نیچے کی جگہ میں جاتا ہے. پانی کا مزاج ہے نا یہ کہ اوپر سے نیچے. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا، کہ اللہ نے زمین پھیلائی اور اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور نہریں بنائی، کیونکہ پہاڑ پر پانی اترا
تو وہ پانی پہاڑوں سے نیچے گیا تو وہ نہر بنا. ایک مادہ جامد کا پیدا کیا پہاڑوں کا, ایک مادہ سیال کا پیدا کیا وہ پانی کا. یہ دو مادے زمین بنا کر کی ہے. جی ہاں, اب پانی سے سب کا گزارا ہو جاتا ہے. یہ اوپر اتارا تاکہ وہ نیچے جائے. اللہ کی حکمتیں ہیں, وہ قرآن پاک میں بیان کی ہے. جی ہاں, والذی مد الارض وجعل فیہا رواسیہ وانہارا. یہ پہاڑ اپنی جگہ جمے رہیں گے, پانی اپنی جگہ نہیں جمے گا, یہ سیال ہے. جی ہاں, تو ایسے ہی یہ دنیا ہے کہ کچھ چیز اپنی جگہ جامد رہے گی, کچھ جگہ جاری ہوگی. تو جو علوم انبیاء کے ہیں وہ جاری پانی کی طرح سے وہ جاری ہوں گے تاکہ اس کا نفع متعدی ہو. اگر وہ جاری نہیں ہوں گے تو پھر وہ راکد ہو جائیں گے. تو راکد پانی خراب ہو جاتا ہے, پرانا ہو جاتا ہے, اور جاری پانی میں یہ بات نہیں ہوتی. تو اس لیے آپ کی خیر کو جاری بنایا گیا. آپ نے اس کی دعوت دی ہے, اس کی تعلیم دی ہے کہ خیر کو جاری کرو. جس کے بعد جو خیر ہو وہ آگے لے جاوے, جس کے بعد جو خیر ہو وہ آگے لے جاوے. پھر اس کی پہچاننے والے, اس کی قدر کرنے والے ملیں گے. بعد میں جس کے پاس خیر ہے وہ اس سے زیادہ سمجھدار ان کو ملیں گے. رب مبلغ عوام سامعین, حدیث شریف میں نے ایک حدیث پہنچانے والا ایک کو حدیث پہنچاتا ہے, تو جس کو حدیث پہنچائی ہے وہ پہنچانے والے زیادہ سمجھدار ہے. اللہ نے صلاحیتیں بنائی ہے. جی ہاں, اسی کا اس کا تعدیہ کرو. تو جو علم ہم کو ملا ہے میرے دوستو, اس کا تعدیہ کرنا ہے. اور تعدیہ کی دو شکلیں ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک شکل یہ ہے تعدیہ کی کہ جو طلبگار آویں ان کو دو. ان کا تو حق ہو گیا, وہ مانگنے آئے, پوچھنے آئے, سیکھنے آئے, تو ان کا تو حق ہو گیا. کچھ بھی حضور نے وصیتیں فرمائی تھی کہ میرے بعد لوگ آئیں گے, آپ سے دین پوچھیں گے, دین سیکھیں گے, تو میں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. یہ وصیتیں ہیں کیونکہ وہ دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں. وہ مرکز اسلام سے دور ہے, مدینہ سے, اس لیے وہ مرکز پر آئیں گے. تو ان کے لیے وصیت ہے. آنے والوں کو تعلیم دینا اور نہ آنے والوں کو چھوڑ دینا. کہ نہ آنے والوں کو دعوت دینا. یہ تو آتے نہیں ہیں, تو ان کو نفع نقصان سمجھاؤ. دعوت کا معنی یہ ہے کہ نفع بھی بتاؤ, نقصان بھی بتاؤ. کرو تو یہ نفع ہے, نہیں تو یہ نقصان ہے. ہاں, تو پھر وہ حرکت میں آئیں گے. جی ہاں, تو اس لیے دعوت جوڑی گئی ہے علم کے ساتھ, تعلیم بھی جوڑی گئی ہے علم کے ساتھ, عبادت بھی جوڑی گئی ہے علم کے ساتھ. عبادت بغیر علم کے کیسے صحیح ہوگی؟ اور تعلیم بغیر علم کے کیسے ہوگی؟ ہاں, اور تعلیم کا موقع نہیں ہے, وہ تو آتے ہی نہیں ہے سننے سمجھنے کے لیے. تو کیا کرو کہ ان کو دعوت دو, ان کا نفع نقصان سمجھاؤ, ان کو آخرت سمجھاؤ. تو یہ دعوت ہوگی, پھر ان میں شعور پیدا ہوگا تو وہ آئیں گے. اس لیے آپ نے دو چیزیں بنائی. ایک تو اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہنے کی تعلیم دی کہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہو. ایک تعلیم ہم کو یہ ہے, نبی کو بھی یہی تعلیم ہے, فاستقم کما امرت ومن تاب معك اے ومن آمن معك, کہ آپ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہیں. نبی تعلیم میں, دعوت میں, عبادت میں, سب چیزوں میں. اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی استقامت کے ساتھ رہیں. ایک حکم استقامت کا دیا کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معك, اور ایک حکم اس کی دعوت اور نشر و ارشاد کا دیا کہ آپ بھی حرکت کریں اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی حرکت کریں. ان کو لے کر بھی حرکت کریں, وہ آپ کے بغیر بھی حرکت کریں, تاکہ وہ آپ کی چیزیں لے جائیں. وہ آپ کا عملہ ہے, وہ آپ کا عملہ ہے, تو آپ کا عملہ آپ کی چیز چلائے گا. تو پوری امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عملہ ہے کہ وہ آپ کی باتیں لیں, آپ کی باتیں لیں.
یہ عملہ ہے آپ کا. جی ہاں. تو اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک وقت میں ہم ان کو تعلیم دیں گے جو طلب لے کر آتے ہیں، اور ایک وقت ہمارا وہ ہوگا کہ ہم بے طلبوں میں جائیں گے، تاکہ ان کو زندگی کی ذمہ داری بتائی جائے. فیجی میں، آسٹریلیا میں جزائر ہیں پانی کے بیچ میں. پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھی تو جو سیاسی مجرم ہوتے تھے ان کو وہاں ڈال دیتے تھے. کالا جو ہمارا کالا پانی میں ہے، جی ہاں، کوئی مجرم ہوتا تھا تو وہ کالے پانی میں ڈالتے تھے. کالا پانی جانتے ہیں نا؟ ہاں، انڈمان انگریز وہاں پہتے تھے. خونی قصے ہوتے تھے، 10-15 سال وہیں رہے، وہ دنیا سے دور ایک دم. تو ایسے وہ جزیرے ہیں آسٹریلیا میں، فیجی میں، وہاں کون جاوے پانی میں. جب یہ دعوت چلی تو آسٹریلیا والوں کو بھی احساس ہوا کہ ہمارے پاس تو بہت سے جزیرے اس میں مسلمان ہیں. بعض لوگ اپنے ضرورت کی وجہ پڑے ہیں، بعض لوگوں کو سیاسی مجرم بنا کر وہاں ڈالا گیا ہے. تو انہوں نے وہاں وفود بھیجنا شروع کیے. اس طرح فیجی میں فیجی بھی گیا ہوں، آسٹریلیا بھی گیا ہوں، دور دراز. تو اب جب وہ وفود وہاں پہنچے ہیں ہماری دعوت کے، تو اب وہاں یہ دینی ماحول چالو ہو گیا. دین پڑھا جا رہا ہے، مدارس ہیں وہ جزیروں میں. جی ہاں، کیونکہ آپ نے اس کو حرکت دی ہے، تو حرکت کی وجہ سے یہ پہنچ گیا ہے. اور یہی ذمہ داری ہماری ہے کہ جو خیر ہمارے پاس ہے اس اقامت کے ساتھ بھی اس پر رہیں اور حرکت میں بھی رہیں. جیسے چکی کا ایک پارٹ حرکت میں ہوتا ہے، ایک پارٹ ثابت رہتا ہے. ان دونوں کی وجہ سے آٹا چاروں طرف گرتا ہے. ہاں، وہی مقصود ہے کہ بھائی دانے ہیں تو اس کا آٹا بنے. تو حرکت کی وجہ سے اور ثبات کی وجہ سے یہ خیر ہے چاروں طرف. آج بھی یہی ہے. اس لیے امت کے ہر طبقے کو حضور نے حرکت دی ہے. غریبوں کو، مالداروں کو، علم والوں کو، بے علم والوں کو، سب کو حرکت دی تاکہ ان کی ترقی ہو جائے اس کام میں. اس لیے ہم علماء کرام سے بھی یہ عرض کرتے ہیں کہ الحمدللہ آپ خدمتوں میں ہیں، کیونکہ علماء کرام دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک قسم علماء کرام کی وہ ہے جو امت کا مرجع بنتے ہیں، کہ امت اپنے مسائل میں ان کی طرف رجوع کرتی ہے. اور ایک امت کا طبقہ، علماء کا طبقہ وہ ہے جو اہل خدمت ہے، وہ خدمتیں کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں وغیرہ، صلاحی اصلاحی شعبے سنبھالتے ہیں. یہ حضرات اہل خدمت ہیں. جی ہاں، یہ دونوں ہیں. تو جو حضرات مرجع ہیں ان سے اس کام کی تائید چاہی جاتی ہے کہ وہ حضرات جس کی تائید کریں کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں کہ علماء کے پاس جا کر ان سے پوچھا کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس کی یہ شکل ہے، صورتحال، اس کے بارے میں آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ اگر صحیح ہے تو اس کو چلا لیں، نہیں ہے تو چھوڑ دیں. اس سے سوال. جی ہاں، تو انہوں نے غور کر کے یہ بالکل صحیح ہے، بنیادی چیز ہے. کلمہ نماز سے شروع ہوتا ہے تبلیغ کا کام. جی ہاں، یہ صحیح ہے. تو جب ان کی طرف سے تصویر ہوئی تو پھر انہوں نے اس کو چلانا شروع کیا. تو جو اہل حل و عقد ہے، اہل علم، وہ تائید کریں گے. جو اہل خدمت ہیں وہ تعاون کریں گے. اہل خدمت کیا کریں گے؟ یہ تعاون کریں گے. ہاں، جیسے اور کاموں کو لے کر کے وہ چل رہے ہیں اپنی زندگی میں، اس کو بھی لیں گے معاون بننے کے لیے. جی ہاں، تاکہ اس میں ان کا بھی حصہ ہو جاوے اور یہ کام بھی ان کے سامنے عملی طور پر آ جاوے. ویسے ذہنی طور پر ٹھیک ہے لیکن عملی طور پر بھی آوے. اس لیے ہم علماء کرام سے یہ عرض کرتے ہیں کہ 1 سال اس کام میں بھی لگاویں. ہاں، 1 سال اس کام میں بھی لگاویں، عمومی انداز میں، عام مسلمانوں میں پھر کر کے، عام مسلمانوں کے ساتھ رہ کر کے. جی ہاں، جیسے انبیاء کرام وہ عموم میں ہوتے ہیں. انا ارسلنا نوحا الی قومہ، قوم میں بھیجا. تو قوم ایک عام چیز ہے. جی ہاں، تو
تو امم میں بھیجے جاتے ہیں، اس لیے ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے امم کی وجہ سے، ہاں، اور وہ کام کر کے دکھاتے ہیں. تو اس طرح ہمارا یہ عمل امم میں ہو جاوے، تو اس کی افادیت بھی سامنے آئے گی، اس کی ضرورت بھی سامنے آئے گی. تو اس لیے ایک ایک سال اس کام میں لگانے کے لیے ہماری عرض ہے. اب آپ حضرات بتائیں، مجھے جو کہنا تھا وہ ختم ہو گیا. ایک ایک سال آج کے آج نہیں جانا ہے جوتے پہن کے، ہاں، ترتیب سے جانا ہے. جیسے حج میں جانا ہے تو آج کے تھوڑے چل جائیں گے، وہ حج کی ترتیب بناتے ہیں، کون سے جہاز میں جانا ہے، کون سی تاریخوں میں جانا ہے. ہاں، تو ایسے ہر کام ترتیب سے ہوتا ہے. نیت، عمل اور ترتیب، یہ تینوں چیزیں شریعت میں ملحوظ ہے. ہماری شریعت میں یہ سب چیزیں ملحوظ ہے کہ نیت بھی صحیح ہو، عمل بھی صحیح ہو، ترتیب بھی صحیح. اب بتاؤ کون انہوں نے نہیں دیا ہے، ان سے تقاضا ہے. جی فرمائیں.